السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رزق کے تنگی کے متعلق ایک عمل بتاؤں گا کہ جو بھی مسلمان بھائی اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے روزی کی تنگی کو دور فرما دے گا اور اس کے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ ناظرین، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میری روزی کشادہ ہو، میں کس سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں اور میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری زندگی خوشحال گزرے اور میرے بچوں کی زندگی خوشحال گزرے اور میں اپنی ضرورت اپنے پیسوں سے پوری کرتا رہوں اور کسی سوال نہیں کروں۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بے انتہا رزق عطا فرما دے، تو سب سے اول تو حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اگر اپنے رشتہ دار کسی پریشانی میں اس کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی بچیوں کے رشتے ہیں، وہ تنگی کی وجہ سے رشتے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو حل فرما دے گا اور آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ رشتہ داروں کے ساتھ آنے جانے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے اور آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار ناراض ہو، آپ سے بات نہ کرتے ہو، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جب بھی جائیں تو ضرور ان سے ملا کریں، ان سے سلام کیا کریں اور ان سے خیر و عافیت پوچھا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کے اوپر رحم فرما دیتا ہے اور اس کے روزی کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اور دوسرے نمبر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ کتا رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے اور جب رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے تو کتا نیند کرتا ہے، اور بکری ایک جانور ہے لیکن رات کے وقت میں وہ جلدی سو جاتی ہے اور رات کے پچھلے حصے میں وہ بکری اٹھ جاتی ہے۔ کیوں اٹھتی ہے؟ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور بکری اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے اندر بہت برکت ہوتی ہے اور جو بھی بکریاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر، اس کے روزی کے اندر برکتیں ڈال لیتا ہے اور بکری کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور کتے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتیا رات کو شروع میں جاگتی ہے اور رات کو پچھلے حصے میں جو رحمت والا حصہ ہوتا ہے نیند کرتی ہے، لیکن کتے کتنے بھی ہو لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہوتی، ان کے نسل کے اندر برکت نہیں ہوتی اور وہاں پر بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہ رات کا شروع والا حصہ وہ جاگتا ہے اور رحمت والا حصہ کتا نیند کرتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رات کو جلدی سو جائے اور رات کے پچھلے حصے میں جب اللہ کی رحمتیں آسمان سے زمین پر نازل ہو رہی ہو، رزق جو ہے کہ بانٹا جا رہا ہو، تو انسان اس ٹائم اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، درود پاک کی ورد کر رہا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو، پھر اس کے بعد نماز فجر کی اہتمام کر کے نماز فجر ادا کرتا ہو، تو فجر کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اگر مرد ہے تو گھر کے اندر اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اٹھا لے فجر کے اذان کے بعد، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، خود بھی نماز پڑھے اور اس کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے اور خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کرے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے۔ اگر بچے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچیاں ہیں یا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، گھر کے اندر بڑے ہیں، اگر وہ سو رہے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد آپ ان کو اٹھا لیں، وہ بھی نماز فجر کا اہتمام کر لیں، نماز فجر پڑھ لیں، تلاوت کلام پاک کر لیں اور ذکر اذکار کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پر درود پاک پڑھیں، کیونکہ فجر کے ٹائم اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک عظیم صورت ہے قرآن پاک کی وہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ عظیم صورت پڑھیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کو اور بھی کشادہ کر دے گا اور آپ سنبھال کر تنگ ہو جائیں گے کہ میں اپنی روزی کو کیسے سنبھالوں۔ ناظرین، وہ عظیم صورت ہے قرآن پاک کی، وہ کیسے پڑھنی ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد 5 یا 7 منٹ لگیں گے، آپ پہلے درود پاک 3 یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں گے
پھر اس کے آخر میں پھر درود پاک آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا کر کے اٹھ جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کے روزی کو کشادہ کر دے گا اور آپ کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ کے روزی کے اندر زیادہ تنگی ہے، آپ پریشان ہیں اور آپ کی روزی جو ہے کہ تنگ ہے، اور آپ بولتے ہیں کہ میرے روزی کے دروازے کھل جائیں، یا میری کہیں نوکری لگ جائے، یا میرا کاروبار کھل جائے، تو آپ ہر نماز کے بعد یعنی اول آخر درود شریف پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا اور آپ کی روزی جو ہے کہ کشادہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔